علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اس مبارک اور مقدس سلسلے کی آج 12ویں نشست ہے اور سلسلہ کلام وحی اول کے نزول تک پہنچا کہ اللہ رب العزت نے اپنا وہ آخری کلام اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کم و بیش 500 سال کے بعد زمین پر نازل فرمایا۔ پہلی وحی تعلیم کے اصول پر مشتمل، اقرا کے معنی پڑھیے، تو گویا کہ پڑھنا لکھنا تعلیم حاصل کرنا یہ اسلام کا سب سے پہلا سبق ہے، پہلا سبق، اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا کہ جب بھی کوئی شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ علم حاصل ہوگا تو اسلام قبول کر سکے گا۔ کسی پر نماز فرض ہوتی ہے تو نماز کا علم سیکھے گا تو نماز پڑھے گا، نماز کے مسائل سیکھے گا تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس میں وضو بھی ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، نماز کا وقت کیا ہے، کتنی رکعات ہیں، نماز پڑھنی کیسے ہے، نماز کا مطلب کیا ہے۔ تو علم حاصل نہیں ہوگا تو نماز بھی بس ایسے ہی ہوگی، یا تو پڑھے گا نہیں یا پھر وہ بے جان مردہ اور بے روح نماز ہوگی۔ اسی طرح رمضان آئے اور روزہ فرض ہو جائے تو پھر پہلے علم ہے کہ رمضان اور روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہے، علم حاصل کرے گا، پہلا کام علم۔ کسی پر زکوٰۃ اگر فرض ہوتی ہے تو اس پر فرض ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل کا علم حاصل کر لے۔ اسی طریقے سے اگر کسی پر حج فرض ہے تو ظاہر ہے کہ حج کے فرضیت کے بعد حج کے مسائل، یعنی اسلام کے مطابق کیسے حج کرنا ہے، یہ طریقہ سیکھنا بھی فرض ہے۔ کسی نے تجارت، ملازمت، کوئی رزق حلال کمانا ہے تو پہلا کام ہوگا کہ اس کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ میرے اس فیلڈ، میرے اس کام کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے۔ اولاد بڑی ہو جائے، اولاد کی شادی بیاہ کے مراحل ہیں، تو پھر ماں باپ کے ذمہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت سے لے کر شادی بیاہ تک کے سارے کاموں کو شریعت کے مطابق کیسے کرنا ہے اس کا علم حاصل کیا جائے۔ کسی کا نکاح ہونے والا ہے تو نکاح سے پہلے اس پر لازم ہے کہ وہ نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، میاں بیوی کے فرائض، نان نفقے کے مسائل، حق مہر کے مسائل وغیرہ، یہ مسائل کا علم حاصل کرنا اس پہ فرض ہے۔ اسی طرح تمام مثالوں کو ہم لے لیجیے کہ پہلا پیغام، پہلا حکم، اے کاش اتنی آسان سی بات تھی، اس بات کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ امت کو یہی آسان ترین اور پہلی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس سے آگے ہم کیسے بڑھیں گے؟ میں نے امت کا لفظ بولا، انفرادی، اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، اس پہ اللہ کرم فرمائیں، اس کو اللہ توفیق عطا فرمائیں، دین کی سمجھ عطا فرمائیں، تو وہ تو بلا جھجک ساری عمر سیکھتا سکھاتا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر آج ہمارے تمام مسائل کی سب سے پہلی اور بڑی وجہ وہ دین کے علم سے دوری ہے، اسے ہمیں ماننا پڑے گا۔ یہ بڑی آسان سی بات تھی کہ پہلا پیغام کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا۔ بچے کو اس وحی کا پتہ ہے، اور کچھ پتہ ہو یا نہ ہو قرآن کی کسی وحی کا، لیکن پہلی وحی غار حرا میں اتری، عمر مبارک 40 سال، فرشتہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، سورہ علق اتری۔ یہ تو بچے کو یہ بات پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن اے کاش اس پہ ہمیں عمل کی توفیق بھی مل جائے۔ تو ہم سب ارادہ کریں، ہم سب اس کی نیت کریں، یہ بات ہم آگے پھیلائیں، یہ بھی دین کا پیغام ہے، دین کی خدمت ہے کہ دین کے علم کو عام کیا جائے، اور اس کے لیے کوئی عمر، کوئی جگہ، کوئی وقت، کچھ خاص نہیں ہے، اس پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ دنیا کی سستی ترین تعلیم آج بھی دین کی تعلیم ہے۔ اب دیکھ لیجیے، دین کی تعلیم دنیا کی سستی ترین تعلیم ہے۔ باقی سب علم و فنون
علم و ہنر سب مہنگے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ لگتا ہے ان کو سیکھنے کے لیے، لیکن دین سیکھنے کے لیے کچھ نہیں لگتا، کوئی روپیہ پیسہ نہیں دینا پڑتا۔ آج بھی الحمدللہ ایسے علماء، ایسی مساجد، ایسے مدارس، ایسے ادارے موجود ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے دین کا علم سیکھتے سکھاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یقین کیجئے کہ جب تک یہ فکر دل میں نہیں آئے گی، پہلی وحی کو سن لینے اور بیان لینے کا مدہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی وحی کے نزول چونکہ غیر متوقع طور پہ ہوا تھا، اچانک ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے نبی بنایا جائے گا اور مجھ پہ وحی کا نزول ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بشری تقاضے کے مطابق گھبراہٹ طاری ہو گئی، وہ جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے اترتے ہیں اور اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ سے فرماتے ہیں کہ زملونی، میرے اوپر چادر ڈال دو۔ جسم پہ کپکپی طاری ہے اور آپ نے چادر ڈال دی، آپ نے کچھ دیر آرام فرمایا۔ جب افاقہ ہوا، طبیعت مبارکہ کچھ سنبھلی، تو آپ نے اپنی وفا شعار زوجہ اور ہماری روحانی والدہ حضرت سیدہ خدیجہ سے فرمایا کہ خدیجہ، یوں فرشتہ آیا تھا اور اس پہاڑ پر فلاں جگہ پر یہ کلام لے کر آیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے جو ہی یہ بات سنی تو فوراً فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ بھی سچے ہیں، وہ فرشتہ بھی سچا ہے اور وہ وحی بھی سچی ہے۔ اور پھر آپ نے اس موقع پر جو بات ارشاد فرمائی، ایک بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے جب وہ شوہر کو پریشان دیکھے، کسی پریشانی کے اندر مبتلا دیکھے، تو بیوی کو کیسے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اماں خدیجہ کی سیرت میں دنیا کی ہر عورت کے لیے یہ مثال و نمونہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ کی قسم، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ اب یہ دعویٰ تھا، دلائل کیا ہے؟ کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ آپ محتاجوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کیونکہ آپ دوسروں کا بوجھ برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، کیونکہ آپ رشتہ داروں کو باہم جوڑتے ہیں، یعنی اگر آپس میں ناراضی ہو جائے تو آپ صلح کرواتے ہیں، آپ اوروں کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پہ لاد دیتے ہیں۔ یعنی یہ سارے کام جو انسان کرے گا، مہمان نوازی، خدمت خلق وغیرہ، تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کبھی اس کو اپنی عملی زندگی میں ناکام نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ یقینی بات ہے۔ اماں خدیجہ کے یہ الفاظ پورے دین اسلام کا خلاصہ، انسانی تاریخ کی گواہی اس پر موجود ہے، اس وقت سے لے کر آج تک۔ یہ کام کرنے والا چاہے مسلمان چاہے غیر مسلم، وہ دنیا میں کم از کم کبھی تنہا نہیں رہتا، کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آج بھی آپ دیکھ لیجیے کہ جو غیر مسلم بھی حد تک کہ اگر یہ کام کرتے ہیں تو دنیا میں ان کو ضرور کوئی نہ کوئی ثمرہ ملتا ہے۔ آج ہم لاہور میں رہنے والے کتنے کالجز ایسے ہیں جو غیر مسلموں نے بنائے تھے، اور آج صدیاں سال گزر گئے، 100-150 سال تو گزر ہی گیا۔ کتنے ہاسپٹل ایسے ہیں جن کو بنانے والے غیر مسلم تھے، ریل کی پٹریاں بچھانے والے کتنے غیر مسلم تھے۔ تو بہرکیف ان کے ناموں کے ساتھ چاہے دنیا میں شہرت مل جائے، انہیں صحت مل جائے، انہیں اچھی اولاد مل جائے، انہیں پیسہ مل جائے، کچھ بھی مل جائے، ان کی یہ نیکی ضائع نہیں جاتی۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی ان کو فائدہ اس کا ضرور پہنچتا ہے۔ اگر کیا ہی اچھی بات ہے اگر ساتھ ایمان بھی ہے، اگر مسلمان ہے، تو جب مسلمان اور مومن یہ کام کرے گا تو صرف اللہ اس کو دنیا میں نہیں نوازے گا، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ اصل زندگی آخرت میں بھی ضرور نوازے گا۔ ان باتوں کی وجہ سے اماں خدیجہ نے اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو یہ پھر اس کے بعد جب آپس میں گفت و شنید، تو سب سے پہلے ایمان لانے والی ہم سب کی روحانی والدہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سب سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں۔ حضور کے اعلان نبوت کے بعد، اس وحی کے بعد پہلا ایمان آپ کا ہے۔
خواتین میں سب سے پہلی ایمان لانے والی آپ ہیں۔ اور پھر ماشاءاللہ سے اس وقت اس نبوی گھرانے کے اندر 4 صاحبزادیاں الحمدللہ موجود تھی اس وقت، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدتنا حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہن رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ چاروں صاحبزادیاں فوراً اسلام قبول کیا۔ والدہ محترمہ کی تربیت ایسی تھی، ادھر اشارہ ملنے کی دیر تھی، چاروں بیٹیوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب حضرت اماں خدیجہ کی خدمت یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، زندگی بھر کم و بیش 10 سال سے زیادہ کا عرصہ اللہ کے نبی کی اس طرح خدمت میں گزارا، اور پھر چند دنوں کے بعد اپنے چچا زاد حضرت ورقہ ابن نوفل، جناب ورقہ کے پاس، جو کہ بہت بڑے اس زمانے کے عالم تھے اور مشرکین کے برے کاموں سے وہ بیزار ہوئے، متنفر ہو کر انہوں نے اس زمانے کی عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے، حضور کے نبوت کے اعلان سے پہلے جو دنیا میں صحیح مذہب تھا، صحیح دین تھا، وہ صرف عیسائیت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے، آخری رسول تھے، ان سے لے کر حضور تک کوئی نیا نبی رسول نہیں آیا۔ تو گویا کہ حضرت عیسیٰ کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر حضور کے دعوی نبوت تک اگر کوئی شخص یہ چاہتا کہ میں مسلمان بنوں تو اس کے لیے سچا دین عیسائیت تھا۔ اگر وہ اپنی اصلی تعلیمات پر ہوتا تو ورقہ ابن نوفل اسی زمانے کے سچے دین عیسائیت پر قائم تھے۔ ان کے پاس پر وہ اتنے ضعیف تھے کہ ان کی بھویں تک آنکھوں پر آئی ہوئی تھی، سفید بال، اور حتیٰ کہ بینائی بھی جا چکی تھی بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن تھے بڑے عالم اور ان کو الہامی کتابیں، آسمانی کتابیں زبانی یاد تھی اور حالات و واقعات کو جانتے پہچانتے تھے، شرک سے نفرت کرتے تھے، بدعات سے نفرت کرتے تھے اور دین عیسوی پر قائم تھے۔ ان کے پاس لے گئی اور جا کے تعارف کروایا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا واقعہ پیش آیا، تو حضور نے وہ سارا واقعہ جیسے پیش آیا تھا ویسے بیان کر دیا۔ تو جو ہی انہوں نے سنا تو فوراً بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس بھی وہی لے کر آتا تھا۔ ناموس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ تو وہی ناموس ہیں، یہ مبارک مقدس روح ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہی لے کر آیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ انہوں نے حضور کی تصدیق کی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اب آپ انتظار کیجئے کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی بھی۔ جب حضور نے یہ بات سنی کہ میری قوم مجھے یہاں سے نکالے گی، اس مکے سے مجھے نکلنا پڑے گا، تو بہت حیران ہوئے کہ آپ کو کسی طرح امید نہ تھی کہ یہ لوگ ایسے بھی کریں گے، کیونکہ آپ کو صادق و امین کہتے تھے، آپ کو پاک باز سمجھتے تھے، فیصلے آپ سے کرواتے تھے، محبت آپ سے کرتے تھے، امانتیں اپنی آپ کے پاس رکھواتے تھے، بالکل توقع نہ تھی کہ لوگ ایسا بھی کریں گے۔ تو آپ نے حیران ہو کے پوچھا کہ مجھے نکالا جائے گا؟ آپ نے فرمایا جی، کیونکہ جو نبی بھی جب آ کر حق بیان کرتا ہے تو اس کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ حق بیان کرتے ہیں، آپ سچ بیان کرتے ہیں تو یقیناً وہ سچ، وہ حق ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا، ہر ایک اسے قبول نہیں کرتا۔ پھر سارے ہم خیال اور ہم ذہن ہو جائیں، ای خیال است و محال است و جنوب، پھر ایسا نہیں ہوا کرتا۔ حق کہنے کے بعد مشکلیں آتی ہیں، مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے پہلے ہی باخبر کیا کہ اب آپ تیار رہی، جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی، کیونکہ ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اور ساتھ ایک خواہش کا اظہار بھی کیا کہ اے کاش جس وقت آپ کی قوم آپ کے ساتھ یہ سلوک کرے گی تو اے کاش اگر میں اس وقت زندہ ہوں گا تو میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا۔ لیکن اب یہ معاملہ ہو گیا، آپ واپس تشریف لے آئے اور کچھ ہی عرصے کے بعد ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی وحی کے انتظار میں، لیکن اگلی وحی کا انتظار ہی رہا، ایک عرصے تک دوبارہ وحی کا نزول نہ ہوا، اور یہ زمانہ جس زمانے میں وحی نازل نہ ہوئی، پہلی وحی کے نزول کے بعد سے اگلی وحی تک
جو بیچ کا زمانہ تھا یہ کتنا عرصہ تھا؟ بعض مورخین کے نزدیک یہ چند ماہ تھے یا چند ہفتے تھے، کم و بیش 6 مہینے یا 6 ہفتوں سے لے کر 3 سال کی مدت بتائی جاتی ہے۔ یہ تقریباً 6 ماہ سے 3 سال کی مدت، اس دوران اگلی وحی نازل نہ ہوئی۔ یہ بس پہلی وحی تھی جس میں اللہ نے اقرا کا پیغام سنایا اور نبوت رسالت کا منصب عطا فرمایا، لیکن بظاہر بھی نہیں لگتا کہ 3 سال تک وحی نازل نہ ہوئی ہو۔ بظاہر اگر حالات و واقعات دیکھیں، اس کا پس منظر اور پیش منظر دیکھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید چند مہینے یا چند ہفتے وحی کا نزول رکا ہوگا۔ بہرکیف کم از کم مدت تقریباً 6 ماہ کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ اب اس 6 مہینے کے عرصے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگلی وحی کے شدت سے منتظر رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق بنا، نبوت رسالت کا منصب ملا، تو نبوت رسالت کے منصب سے پہلے بھی حضور ہر وقت اللہ کو یاد فرماتے تھے۔ اب تو اللہ نے منصب نبوت کا اظہار بھی فرما دیا۔ اب حضور کی شدید تڑپ تھی، شدید چاہت تھی کہ کوئی اور پیغام بھی مجھ پہ نازل ہو، کوئی اور وحی بھی مجھ پہ نازل ہو، لیکن وحی نازل نہ ہوتی تھی۔ اور حدیث روایت کا مفہوم بنتا ہے کہ آپ تشریف لے جاتے ہیں پہاڑ کی طرف شدید انتظار میں کہ وحی اترے، لیکن وحی نہ اترتی۔ بسا اوقات خیال ہوتا کہ میں پہاڑ پہ چلا جاؤں، وہاں سے نیچے کود پڑوں، لیکن اس ارادے کے آتے ہی کہیں سے آواز آتی، ایک غیبی ندا آتی کہ انا جبرائیل و انت رسول اللہ، کہ میں جبرائیل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دائیں بائیں دیکھتے کوئی نظر نہ آتا، تو شدید انتظار کی وجہ سے، بے چینی کی وجہ سے ایک مرتبہ غار حرا پہ تشریف لے ہی گئے۔ تو وہاں جا کر دیکھا تو پھر فوراً وحی کا نزول، اور وہاں سے نیچے واپس آئے بطن وادی کے اندر، تو پھر آواز آئی کہ میں جبرائیل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، آگے پیچھے دیکھا کوئی نظر نہ آیا، تو جو ہی میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک کرسی ہے اور اس کرسی کے اوپر وہی فرشتہ اپنی اصلی حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر شدید جسم پہ گھبراہٹ طاری ہوئی اور آپ یہاں سے گھر تشریف لے گئے، اور پھر فرمایا اپنی زوجہ محترمہ سے کہ زملونی، میرے اوپر چادر ڈال دو اور میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دو۔ چنانچہ آپ نے آرام کیا، چادر مبارک ڈالی گئی، ٹھنڈا پانی ڈالا گیا، اور ابھی آپ محو استراحت تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر حضور کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور وحی کیا اترتی ہے؟ وحی سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کا نزول ہوتا ہے۔ تو پہلی سورہ علق تھی، اور اس زمانہ فطرت کے بعد وحی کے منقطع ہونے کے بعد جو اگلی وحی نازل ہوئی اس کو وحی سورہ مدثر کی آیات تھی۔ اس میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یہ ابتدائی آیات سورہ مدثر کی نازل ہوئی۔ اے کپڑے میں چادر میں لپٹنے والے اٹھ جائیے، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر اور اب لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیجیے، وربک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، تکبیر بیان کیجیے، وثیابک فطہر اور اپنے لباس کو خوب پاک اور صاف کیجیے، اور خوب دین کا پیغام پہنچائیے اور پھیلائیے۔ ابھی جو پہلی وحی کا نزول ہوا، کہنے کو تو یہ چند مختصر آیات تھی، چند آیات تھی، لیکن آپ ان آیات کو غور فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے کیسے محبت سے آپ کو خطاب فرمایا، یا ایھا المدثر، اے چادر میں کپڑے میں لپٹنے والے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی حضور سے محبت کا اظہار تھا کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو ہی قرآن بنا کے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ وہ ادا بھی اللہ کو پسند ہے جو ادا حضور اختیار کریں، وہ چادر اللہ کو پسند ہے جو حضور اوڑھ لیں، وہ بستر اللہ کو پسند ہے جس پہ حضور آرام فرمائیں، وہ شہر اللہ کو پسند ہے جس میں حضور رہتے ہوں، وہ گلیاں اللہ کو پسند ہے جس پہ حضور چلتے ہوں،
وہ کھانے پینے کے انداز اللہ کو پسند ہے جو حضور اختیار فرماتے ہوں، حتیٰ کہ حضور جس سے محبت فرماتے ہوں اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے اور ہر مخلوق بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زلفیں سنوار کے بیٹھے ہوں تو ایک مطلب والضحیٰ واللیل اذا سجا، ان آیات کی ایک تفسیر حضور کا چہرہ اور حضور کی زلفیں بار مبارک ہے۔ اللہ اپنے نبی کے سینے کا ذکر کرے تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اللہ کے نبی کی کمر کا ذکر آئے تو قرآن کہتا ہے الذی انقض ظہرک، اللہ کے نبی کی رفعت شان کا ذکر آئے تو قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کے نبی کے ہاتھوں کا ذکر آئے تو قرآن کہتا ہے لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنق، اللہ کے نبی کی گردن کا ذکر آ گیا۔ تو گویا کہ ایک ایک عمل اللہ کے نبی وحی کے انتظار میں آسمان پہ نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھتا ہوا دیکھتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے محبت فرماتے ہیں، اور صرف محبت نہیں کرتے بلکہ اس کو قرآن بنا کے نازل فرما رہے ہیں۔ یا ایھا المدثر، کیا خوبصورت محبت کا انداز ہے۔ اب اگلی آیت قم فانذر، اب ذرا چشم تصور سے غور کیجئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اپنے بستر مبارک کے چارپائی پر، اور اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، لیکن یہاں آ کے اٹھا دیا قم، اب اٹھ جائیے، یعنی اب اے حبیب اب آرام کا زمانہ گزر گیا، اب لیٹنے کا زمانہ گزر گیا، اب تو آپ نے کھڑے ہونا ہے، اب تو آپ نے قیام کرنا ہے، اب تو آپ نے دین اسلام کے لیے کھڑے ہو کر پوری کائنات کے سامنے اس پیغام کو پہنچانا ہے جو ہر نبی کے ذمہ لازم ہوتا ہے، آپ پر بھی لازم ہے۔ اللہ کے نبی ایسے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی ایسے اٹھے کہ پھر اگلے کم و بیش 20-22 سال اللہ کے نبی نے پھر یوں آرام نہیں فرمایا، پھر پورے 20-22 سال پھر جہد مسلسل ہے، پھر ایک محنت ہے، کائنات کی وہ عظیم ترین محنت، وہ 20-22 سال پھر ہوئی کہ نہ آپ سے پہلے کبھی کسی نے کی، نہ آپ کے بعد کبھی کوئی کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے جہد مسلسل، فاقہ کشی، مشکلات، پریشانیاں، غموں کے پہاڑ آپ پہ توڑے گئے، ظلم و ستم کے پہاڑ آپ پہ اٹھائے گئے، کس کس طرح کے حالات سے آپ گزرے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ابتدائی حکم تھا قم فانذر، اب آپ اٹھیے اور پوری دنیا کو ڈرائیے، یعنی برے اعمال سے، ان کے انجام سے ان کو باخبر کیجیے۔ جو شرک کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، شرطیں لگاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، زنا بدکاری کرتے ہیں اور یہ ملاوٹ کرتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں اور بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان تمام برائیوں سے ان کو روکیے، ان برائیوں کے انجام سے ان کو باخبر کیجیے، اور اپنے پھر جب ظاہر ہے کہ آپ دین کا کام کریں گے تو اللہ کی بڑائی ان کے سامنے بیان کریں۔ سب سے پہلے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، جب آپ نے لوگوں کو ڈرانا ہے تو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کیجیے۔ فَكَبِّرْ کے معنی تکبیر کہیے، یعنی سب سے پہلی تربیت میں پہلے تو فرمایا اقرا، پڑھنے کا حکم تھا کہ پڑھو اور پڑھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو سمجھو، اب اسی کا اگلا حصہ ہے کہ رب کی بڑائی بیان کرو، کہ جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں آئے گی تو پھر ان بتوں کی بڑائی دل سے نکل جائے گی، کیونکہ جب دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت پیدا ہوگی تو پھر کسی غلط چیز کی محبت دل میں نہیں آ سکتی۔ اور وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اب اپنے لباس کو بھی پاک رکھیے، کیونکہ آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے، دین کا پیغام پہنچانا ہے، تو اب آپ کا لباس، آپ کی زندگی کو ہر چیز، ہر طرح سے پاکیزگی کی اعلیٰ مثال ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پھر ساری زندگی فاقہ کشی میں گزرے ہیں، پھر آپ نے پیٹ پہ 2 پتھر بھی باندھے ہیں، پھر آپ نے اپنے بچوں کی وفات پہ ڈھول کی تھاپ اور ابتر کے تانے بھی سنے ہیں، پھر آپ نے اپنے صحابہ کے جسم کے ٹکڑے بھی دیکھے ہیں، اپنے اہل بیت کے جسم سے زخموں سے لہو بہتا دیکھ کر آنسو بھی بہائے ہیں،
پھر شعبہ ابی طالب میں 3 سال آپ محصور بھی رہے ہیں، پھر آپ نے طائف میں پتھر بھی کھائے ہیں، پھر آپ نے احد کے دامن میں اپنے دندان شہید کروائے، اپنے سر سے خون بھی آپ کے بہا ہے، پھر آپ نے ساری زندگی پھر دوبارہ وہ چادر اوڑھ کے اس طرح سے آرام نہیں کیا کہ رب کا ایک حکم آ گیا تھا، قم فانذر، اب اٹھ جائیے اور پوری دنیا تک اس پیغام کو عام فرما دیجیے۔ اب دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو آج ہم بھی اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، حضور کی اس زندگی کے اس کتاب کے آئینے میں اپنی زندگی کو کھنگالیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ تو وقت ملتا ہوگا، کوئی اتنا مصروف نہیں جتنا اللہ کے نبی مصروف تھے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ تو حضور کی اس سیرت طیبہ کا ایک تقاضا مجھ سے، آپ سے، ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے سے ہے کہ ہم خود بھی دین کا علم حاصل کریں اور اس دین کے علم کو آگے پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ ہر شخص اپنے علم کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق اور اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق اس دین کے کام کو کرنے والا بن جائے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک آداب پہ ہمیں حفظ جا بنا کر اسے آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔